بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل نالج کی آخری قسط کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ 1 کوئنٹل 100 کلو کا ہوتا ہے، 1 GB 10 لاکھ KB کا ہوتا ہے، 1 کلومیٹر 100 میٹر کا ہوتا ہے، 1 میل 1.60934 کلومیٹر کا ہوتا ہے، 1 میٹر 100 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے اور 1 میٹر 3.280 فٹ کا ہوتا ہے۔ 1 میٹر 10.7639 اسکوائر فٹ کا ہوتا ہے، 1 سینٹی میٹر 10 ملی میٹر کا ہوتا ہے۔ 1 نوٹیکل مائل 1.825 کلومیٹر کا ہوتا ہے اور 1 کلومیٹر 0.539957 نوٹیکل مائلز کا ہوتا ہے۔ 1 فٹ میں 12 انچ ہوتے ہیں اور 1 میٹر میں 3 فٹ 280 فٹ ہوتے ہیں اور 39.37 انچز ہوتے ہیں۔ سی جس کو زمین کا کنارہ لگے، اوشین جس کو زمین کا کنارہ نہ لگے۔ دنیا میں 7 اوشین ہیں جن کو اردو میں بحر کہا جاتا ہے اور سی کو اردو میں بحیرہ کہا جاتا ہے، البتہ بحر بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ سب سے بڑا بحر بحر الکاہل ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سمندر جزیرہ ماریانا ٹرینچ سب سے گہرا سمندر اس میں ہے۔ پیسیفک پرتگیزی جہاز ران فریڈیننڈ میگلن نے اس کو نام دیا، جس کا معنی ہے پرسکون سمندر۔ بحیرہ ارافر، بحیرہ چلی، بحیرہ حالمیر، بحیرہ ستوداخلی، بحیرہ باندا، بحیرہ چلولے، بحیرہ جاوا، بحیرہ سیبویان، بحیرہ بیرنگ، بحیرہ الکورل، بحیرہ کورو، بحیرہ سلیمان، بحیرہ بسمارک، بحیرہ ملوک، بحیرہ شرقی چین، بحیرہ جنوبی چین، بحیرہ بوہاوی، بحیرہ فلورس، بحیرہ فلپائن، بحیرہ سولو، بحیرہ بوہول، بحیرہ الاسکا، بحیرہ سالیش، بحیرہ تسمان، بحیرہ کیلیفورنیا، بحیرہ سیویک، بحیرہ ویسیان، بحیرہ کاتموس، بحیرہ جاپان، بحیرہ اسفر، بحیرہ سلپیس، بحیرہ کارپنتاریا، بحیرہ اخواتسک، بحیرہ سرام، بحیرہ تھائی لینڈ اس میں شامل ہیں۔ بحر اوقیانوس، اٹلانٹک اوشین یا بحر ظلمات، ایس کی شکل کا ہے۔ جنوباً شمالاً مغرب میں شمالی و جنوبی امریکہ ہے، مشرق میں یورپ افریقہ۔ بحر منجمد شمالی اس کے شمال میں ہے اور جنوب میں آبنائے ڈیرک کے ذریعے یہ بحر الکاہل سے ملا ہوا ہے۔ بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کو پاناما کینال ملاتی ہے جو وسطی امریکہ میں ہے، زمین کے 20% حصے پر ہے۔ اس میں بحیرہ ایڈریاٹک، بحیرہ بوتھنی، بحیرہ فن لینڈ، بحیرہ روم، بحیرہ ایکسپین، بحیرہ کیبرین، بحیرہ میکسیکو، بحیرہ میرتون، بحیرہ البوران، بحیرہ سیلٹک، بحیرہ سدرا، بحیرہ شمال، بحیرہ ارجنٹائن، بحیرہ بالٹک، بحیرہ لورنس، بحیرہ ناروے، بحیرہ بسکے، بحیرہ جیساپیک، بحیرہ وینزویلا، بحیرہ سارگاسو، بحیرہ بوتونیا، آبنائے ڈیوس، بحیرہ ایونی، بحیرہ ازوف، بحیرہ کامیچی، بحیرہ ڈنمارک، بحیرہ آئرش، بحیرہ کیریٹ، بحیرہ فنڈی، بحیرہ انگلستان، بحیرہ لیبارڈ، بحیرہ ہیبریڈس، بحیرہ بالٹک، بحیرہ بوسنیا، بحیرہ لینگون، بحیرہ تریکا، بحیرہ اسود، بحیرہ گینی، بحیرہ مروارہ، بحیرہ تیرانی، بحیرہ بادن شامل ہے۔ تیسرا بحر ہند ہے۔ جزائر انڈمان، بحیرہ ہند، بحیرہ موزمبیق، بحیرہ احمر، بحیرہ عرب، بحیرہ عمان، بحیرہ فارس اور تیمور، بحیرہ بنگال بھی اس میں شامل ہے۔ بحیرہ منجمد شمالی براعظم انٹارکٹیکا کو گھیرا ہوا ہے۔ بحیرہ اموندس، بحیرہ بیرنگ، بحیرہ ہڈسن، بحیرہ لیوٹف، بحیرہ بافین، بحیرہ چکچی، بحیرہ جیمز، بحیرہ لنکن، بحیرہ بیرنٹس، بحیرہ شرقی سائبیریا، بحیرہ کارا، بحیرہ گستاو ایڈولف، بحیرہ
بیوفریت، بحیرہ گرین لینڈ، بحیرہ کارا، بحیرہ پیچورا، بحیرہ ابیس اس میں شامل ہیں۔ بحیرہ منجمد شمالی میں بحیرہ امودیسن، بحیرہ ڈیوس، بحیرہ ماؤسن، بحیرہ اسپینسر عباس، بحیرہ آسٹریلیا، بحیرہ راس، بحیرہ ودل، بحیرہ بلنگھشا ویزن، بحیرہ سینٹ ولسنٹ، بحیرہ سکوٹیا شامل ہیں۔ دنیا کی بڑی جھیلیں: جھیل اورال، جھیل جوٹ ملہاٹ، گریٹ سالٹ لیک، تونلے ساب، بلخش، بحیرہ مردار، ایسک کول، ٹرکانا، بحیرہ قزوین، تبریہ، تامسو، اوٹاوا، چاڈ افریقہ، پرامڈ، وان، چلوا امریکہ، جھنگائی، سالتون بڑی جھیلیں ہیں دنیا کی۔ اقوام متحدہ کی قرارداد 181، فلسطین کے 3 حصے کیے جائیں: اسرائیل، فلسطین، یروشلم۔ یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی ہو جس کی ٹرسٹی اقوام متحدہ ہو۔ یہ 27 نومبر 1947 کو پیش ہوئی۔ قائد اعظم نے 8 دسمبر 1947 کو بطور گورنر جنرل کے اس کو رد کیا۔ SIS یا MI6 کیا ہے؟ یہ سیکرٹ انٹیلیجنس سروس ہے UK کی۔ آپریشن ڈیول ہنٹ یہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت معزول کرنے کے منسلکہ گروپ کے ساتھ ہے۔ ٹک ٹاک کا صدر دفتر کلیور سٹی، لاس اینجلس کاؤنٹی، کیلیفورنیا، امریکہ میں ہے۔ پینٹاگون ورجینیا میں ہے۔ وزارت دفاع کا دفتر ہے۔ امریکی طاقت کا نشان اس کی عمارت کو سمجھا جاتا ہے۔ کیتھولک چرچ ویٹیکن سٹی میں ہے۔ پوپ فرانسس ان کے ہیں جس کی عمر 88 سال ہے۔ دنیا کے 2 ملک نظریہ کی بنیاد پر ہوئے ہیں، پاکستان اور اسرائیل۔ البرٹ آئنسٹائن کو صدر بننے کی پیشکش کی گئی تھی مگر انہوں نے جرمنی کو چھوڑ کر امریکہ میں شہریت حاصل کر لی۔ اسرائیل کو سب سے پہلے ترکی نے تسلیم کیا، آخر میں اس کو سوڈان نے تقسیم کیا۔ اسرائیل نے ہی البرٹ آئنسٹائن کو صدر بننے کی پیشکش کی تھی۔ بابا قوم میانمار سوچی کے والد آنگ سان ہیں، میانمار کی مسلح فوج کے یہ بانی تھے۔ جاپان وہ واحد ملک ہے کہ بچے کی پیدائش پر عمر 9 ماہ لکھ دیتے ہیں۔ روٹڈ بلڈنگ، راستے کی بلڈنگ اس میں ہے، اسی جاپان ملک میں ہے۔ بلند چوٹی ماؤنٹ فیوجی ہے اور سب سے پرانی بادشاہت بھی جاپان کی ہے۔ افریقہ کی بلند چوٹی کیو ماؤنٹ کلمنجارو ہے۔ کینیڈا کی بلند چوٹی ماؤنٹ لوگن ہے۔ جنگ کرنال مغل بادشاہ ابوالفتح نصر الدین روشن اختر محمد شاہ اور شاہ ایران نادر شاہ کے درمیان میں 24 فروری 1739 کو ہوئی۔ اولمپک میں 5 رنگ 5 بر اعظم یوریشیا، افریقہ، امریکہ، انٹارکٹیکا اور آسٹریلیا کو واضح کرتے ہیں۔ رنگ اور دائروں کے پس منظر کی سفیدی اور کلر اس دور کے ممالک کے جھنڈوں سے لی گئی تھی۔ SDG 17 گولز کیا ہیں یا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے 17 گولز کیا ہیں؟ غربت کے خاتمہ، بھوک کا خاتمہ، تعلیم عام، جنسی برابری، شفاف پانی، انرجی کا حصول، کام سب کو مہیا ہو، معاش سب کی بہتر ہو، امن قائم ہو، انصاف سب کو ملے، ادارے مضبوط ہوں، سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں کامیابیاں حاصل ہوں۔ A76 کیا ہے؟ مئی 2021 کو انٹارکٹیکا میں برف کا ایک ٹکڑا آیا جو دنیا کا سب سے بڑا گلیشیئر تھا۔ 4320 کلومیٹر کا، اس کی لمبائی 175 کلومیٹر اور چوڑائی 25 کلومیٹر تھی۔ 1977 سے 2011 تک لیبیا کے جھنڈے میں صرف ایک رنگ تھا، سبز۔ امریکہ کے پرچم میں 50 ستارے ہیں۔ بنگلہ دیش نے اپنے پاسپورٹ سے ماسوائے اسرائیل ہٹا دیے۔ بھارتی صدر کی گاڑی پر نمبر پلیٹ نہیں ہوتا۔ UNO کا قیام اکتوبر 1945 میں ہوا ہے۔ دریائے آمو جیہون پامیر کے پہاڑوں سے نکلتا ہے، 2400 کلومیٹر 1500 میل پر یہ ہے۔ افغانستان سے تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان سے ہوتا ہوا بحر اورال میں جا کر گرتا ہے۔ انڈیا نے ستلج، راوی اور بیاس کا پانی پاکستان پر روکا تھا۔
ریاست کشمیر 300 قبل از مسیح میں ریاست اشوکا کا حصہ تھا۔ ریاست اشوکا اس وقت دکن سے بنگال تک اور افغانستان سے پنجاب تک تھی۔ اشوکا کی موت کے بعد مقامی حکومت آ گئی۔ سن 100 عیسوی میں شمال مغرب چین کے بدھ مت راجا کانشکا نے اس کو فتح کیا۔ 700 عیسوی میں کشمیر کا مہاراجا لالی توتیا نے ترقیاتی کاموں کی بنیاد ڈالی۔ 1000 عیسوی میں حکمرانی کے لیے ہندو شہزادوں کے درمیان میں خانہ جنگی ہوئی۔ سن 1100 میں افغان شہزادے سبکتگین غنی نے 2 مرتبہ فتح کی کوشش کی۔ سن 1400 میں مسلم حکومت کے سوات کے صوفی بزرگ سید شمس الدین شاہ کشمیر آئے۔ ان کی دعوت سے ہندو بادشاہ رنچند مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان نام صدر الدین شاہ تھا۔ یہ پہلے مسلمان حکمران تھے۔ ان کی وفات پر ان کی ہندو بیوی کی حکومت ہوئی۔ پھر 1339 میں مہارانی نے خودکشی کی۔ کشمیری عوام نے سید شمس الدین شاہ میر کو حاکم بنا دیا۔ 200 سال تک ان کی خاندان کی حکومت رہی ہے۔ پھر بلبل شاہ یا بل شاہ ان کے مشہور مبلغ تھے۔ 1856 میں اکبر کی حکومت یہاں پر قائم ہو گئی۔ اس نے ظلم و ستم کیا۔ 1751 میں افغان بادشاہ احمد شاہ ابدالی درانی نے اس کو فتح کر کے 70 سال لاجواب حکومت کی۔ 1819 میں مہاراجا رنجیت سنگھ قابض ہوا۔ سکھ گورنر دیوان موتی رام نے بڑے مظالم ڈھالے۔ ڈوگرا مہاراجا گلاب سنگھ نے لداخ ہنزا بلتستان کو ریاست میں شامل کر دیا۔ سکھ ریاست میں 1939 میں سکھ انگریز کے تعلقات ختم ہوئے تو ان کے درمیان میں جنگ ہوئی۔ پھر 1846 میں سکھوں کو شکست ہوئی تو معاہدہ امن لاہور میں ہوا مہاراجا دلیپ سنگھ اور انگریز حکومت کے درمیان۔ پھر مہاراجا گلاب سنگھ کو انگریزوں کے ساتھ دینے کی وجہ سے انگریزوں نے کشمیر کو مہاراجا گلاب سنگھ کو بیچ دیا 7.5 کروڑ میں، اور معاہدہ کیا کہ انگریز حکومت کی مدد کریں گے اور سالانہ 1 گھوڑا 12 بھیڑیں 3 شال دیں گے۔ اس نے بڑا ظلم و ستم کیا۔ 22 اپریل 1947 کو ماؤنٹ بیٹن نے جواہر لال نہرو کو بتایا کہ برٹش انڈیا کی 560 سے زائد ریاستیں پاک یا انڈیا کے ساتھ الحاق کر سکتی ہیں۔ کانگریس نے کشمیر کا زمینی راستہ طلب کیا تو ریڈ کلف نے 8 اگست 1947 کو جو رپورٹ مسلم لیگ کو دی تھی اس میں فیروز پور گرداسپور پاکستان کے حصے میں تھے۔ 15 اگست 1947 کو اس نے رپورٹ بدل دی۔ مہاراجا ہری سنگھ نے اسٹینڈ اسٹل یعنی تعطل کا معاہدہ کیا پاکستان کے ساتھ۔ کشمیری عوام نے اس کو رد کیا تو مہاراجا ہری سنگھ نے 24 اکتوبر 1947 کو بھارت کے ساتھ الحاق کر لیا۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے اپنی فوج کشمیر میں داخل کر دی جس سے پاک بھارت جنگ ہوئی۔ 1 جنوری 1948 کو بھارت اقوام متحدہ چلا گیا۔ 21 اپریل 1948 کو قرارداد نمبر 47 منظور ہوئی جس میں جنگ بندی ہے، اور مقصد یہ تھا کہ بھائی رائے شماری کی جائے گی کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی ہوئی اور رائے شماری کا اعلان ہوا۔ 26 جنوری 1950 کو انڈیا نے آرٹیکل 370 کا اضافہ کیا جس میں جموں و کشمیر کو دفاع، خارجہ اور مواصلات کے علاوہ خود مختار حیثیت دی۔ 1 اکتوبر 1950 کو شیخ عبداللہ کی جماعت نے انتخاب کا مطالبہ کیا۔ 30 مارچ 1991 کو اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل نے اس کو رد کر دیا۔ ستمبر 1951 میں اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ نیشنل کانفرنس نے 75 سیٹیں بلا مقابلہ جیتیں۔ جولائی 1952 شیخ عبداللہ نے دہلی معاہدہ کیا کہ کشمیر کو داخلی خود مختاری ہوگی۔ 8 اگست 1953 کو شیخ عبداللہ کو انڈیا نے قید کیا۔ غلام محمد کو وزیر اعظم بنا کر مظاہرین کے خلاف کام کا حکم دے دیا۔ فروری 1954 کشمیر اسمبلی نے بھارت کے ساتھ الحاق کیا۔ 26 جنوری 1957 کو ریاستی اسمبلی نے کشمیر کو بھارتی یونین کا حصہ بنا دیا۔
مارچ 1965 میں بھارتی پارلیمنٹ نے کشمیر کو بھارت کا صوبہ بنا کر وہاں پر گورنر بنا دیا۔ 10 جنوری 1966 کو تاشکند معاہدہ ہوا، افواج اپنی جگہ آ گئیں۔ 13 نومبر 1974 کو شیخ عبداللہ نے بطور وزیر اعلیٰ رہا ہوئے۔ 8 اگست 1982 کو شیخ عبداللہ کا انتقال ہوا اور فاروق عبداللہ قائم مقام بنے۔ جون 1984 کو گورنر جگموہن نے فاروق عبداللہ کو معطل کر کے غلام محمد کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ 7 مارچ 1986 کو غلام محمد شاہ برخاست ہوئے۔ حکومت جگموہن کی اور مسلمانوں کی نوکریوں پر پابندی لگ گئی۔ 21 فروری 1999 کو اٹل بہاری اور نواز شریف نے اعلان لاہور پر دستخط کیے، جس کا مقصد تھا کہ مسئلہ کشمیر مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعادہ کریں گے۔ پھر کارگل جنگ چھڑ گئی۔ مارچ 2015 میں بی جے پی اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت آ گئی۔ مفتی محمد سعید وزیر اعلیٰ بنے۔ اپریل 2016 میں محبوبہ مفتی کے والد کے بعد یہ پہلی خاتون بنی وزیر اعلیٰ کشمیر۔ جولائی 2016 میں برہان الدین وانی کی شہادت پر کرفیو ہوا۔ 27 فروری 2019 کو 2 بھارتی طیارے ابھینندن وردھمان جس میں سوار تھے تباہ ہوئے اور ابھینندن وردھمان گرفتار ہوئے۔ 5 اگست 2019 کو بھارتیہ جنتا پارٹی نے 370 اور 35A کی شق ختم کر کے کشمیر کو بھارت میں ضم کرنے کا اعلان کیا۔ امت شاہ نے دہلی میں مودی اجلاس کے دوران یہ اعلان کیا۔ کشمیر اور لداخ کو لیفٹیننٹ جنرل چلائیں گے۔ 360 آرٹیکل کے تحت ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور 5 اگست 2020 کو پاکستان نے 2020 کو پاکستانی یوم استحصال کشمیر منایا۔ محمد بن قاسم۔ عماد الدین محمد بن قاسم 694 کو پیدا ہوئے۔ والد کا نام قاسم محمد بن حکم والی بصرہ تھے۔ والدہ کا نام حبیبۃ العظمیٰ طائف کے شہر میں پیدا ہوئے ہیں۔ بنو ثقیف قبیلے سے ہیں۔ ان کے والد کے 2 بیٹے تھے، عمر اور قاسم۔ محمد بن حکم حجاج بن یوسف کے داماد تھے۔ سپہ سالار 708 میں بنائے گئے۔ ایران میں کردوں کی بغاوت کے خلاف انہوں نے جنگ کی۔ پھر شیراز سے 712 کو ولید بن عبد الملک کے دور میں سندھ پر انہوں نے حملہ کیا۔ دیبل میں مہاتما بدھ کے مندر تھے تو 12,000 کے لشکر کے ساتھ 10 رمضان 93 ہجری جون 712 میں 17 سال کی عمر میں راجہ جاہر سے جنگ کی، جس کی وجہ سے باب یوم السلام یا یوم باب الاسلام 10 رمضان کو منایا جاتا ہے۔ اروڑ کے شہر میں راجہ داہر کو شکست دی اور قتل کیا۔ راجہ داہر نے 43 سال حکومت کی تھی۔ سندھ اور پنجاب کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے قنوج یعنی یوپی پر حملے کی تیاری کی اور ادے پور میں دارالخلافہ دمشق سے معزولی کا حکم نامہ سلمان بن عبد الملک نے بھیجا اور نیا حاکم یزید بن ابی کبشہ سکسکی کو بنایا۔ محمد بن قاسم یہاں سے گرفتار ہوئے۔ عراق کے گورنر صالح بن عبد الرحمن نے واسط میں قید کیا اور اس کے بھائی نے اس کو شہید کر دیا۔ محمد بن قاسم سے پہلے عبید اللہ بن نیحان نے دیبل میں حملہ کیا مگر شہید ہوئے۔ پھر حجاج نے بدیل بن طہفہ کو عمان سے بھیجا تو سندھی جاٹوں کے مقابلے میں اس کا گھوڑا بدکا، جس میں وہ شہید ہو گئے۔ راجہ داہر کا لشکر 15,000 تھا۔ راجہ داہر کی بیوی کا نام رانی بائی اور بیٹے کا نام جے سنگھ تھا۔ سلطنت دہلی یا سلطنت ہندوستان کی بنیاد قطب الدین ایبک نے 1206 میں رکھی۔ پھر اس کے بعد سلطنت غلامان، سلطنت خلجی، سلطنت تغلق، سلطنت سیاد، سلطنت لودھی آتی رہی۔ قطب الدین ایبک کا نام لکھ بخش تھا۔ 5 سال حکومت کی۔ انارکلی لاہور میں دفن ہوئے۔ پھر ان کے بعد آرام شاہ بنے۔ سلطنت غلامان کی ابتدا سلطان التمش نے کی، اس نے کرنسی متعارف کروائی۔ سلطنت خلجی کی بنیاد جلال الدین خلجی جس کا نام ملک فیروز ہے انہوں نے کیا۔ اس کے بعد علاء الدین خلجی، اس کے بعد شہاب الدین خلجی، اس کے سب سے آخر میں قطب الدین خلجی تھے۔ تغلق سلطنت کی بنیاد غیاث الدین تغلق نے رکھی۔ ان کے بعد محمد بن تغلق تھے جس نے ٹوکن کرنسی شروع کی۔ آخری نصر الدین محمد تھے۔ سیاد خاندان کی بنیاد خضر خان نے رکھی۔ سب سے آخری بادشاہ علاء الدین عالم شاہ تھے۔
سلطنت لودھی کی بنیاد لودھی بہلول نے رکھی، اور ان کے بعد سکندر لودھی تھے جنہوں نے آگرہ شہر کی بنیاد رکھی، سب سے آخر میں ابراہیم لودھی تھے۔ مغل سلطنت کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے فرغانہ ازبکستان سے آ کر رکھی 1530 عیسوی میں۔ انہوں نے قلعہ بالا حصار بنایا پشاور میں۔ پانی پت کی پہلی جنگ میں 1526 میں یہ لڑے ہیں۔ کابل ان کا مدفن ہے۔ ان کے بعد ہمایوں ہوئے جو سیڑھیوں سے گرے، ان کی بہن کا نام گلبدین بیگم ہے۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا جنہوں نے جی ٹی روڈ بنایا ہے۔ جلال الدین محمد اکبر عمرکوٹ میں پیدا ہوئے، اٹک چھاونی بنائی ہے۔ بلوچستان 1595 میں اس نے فتح کیا۔ دین اکبری 1582 میں۔ پانی پت کی دوسری جنگ جو 1556 میں ہوئی ہے، اکبر اور ہموی باقل کے درمیان ہوئے۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ اس کا استاد تودرمل تھا۔ اس کے بعد جہانگیر بادشاہ مغل سلطنت کا، نور جہان بیگم اس کی بیوی تھی، جس کا پہلا شوہر شیر افغان تھا، وہ ہلاک ہو گیا۔ نور جہان بیگم کا اصل نام مہر النساء تھا۔ جہانگیر کے پسندیدہ جنرل محبت خان تھے جنہوں نے محبت خان مسجد پشاور میں بنائی۔ اس کے بعد شاہ جہاں نے جنہوں نے تاج محل بنایا، ممتاز بیگم ان کی بیوی تھی۔ تاج محل کے آرکیٹیکٹ استاد احمد ہے۔ ممتاز کا نام ارجمند بانو بیگم ہے۔ 1612 میں نکاح کیا ممتاز سے، پھر ولادت میں یہ فوت ہوئی۔ شالیمار باغ لاہور میں، شاہی مسجد ٹھٹھہ میں، شیش محل آگرہ میں، مسجد وزیر خان پشاور میں، لال قلعہ دہلی میں انہوں نے تعمیر کروایا۔ مدفن ان کا تاج محل ہے۔ اورنگزیب عالمگیر دین اکبری کا خاتمہ کیا، فتویٰ عالمگیری لکھی، جنگ کرنال لڑی نادر شاہ کے ساتھ۔ پانی پت کی تیسری جنگ 1761 میں احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے ساتھ لڑی گئی۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر 1858 میں فوت ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی نشست ہماری اردو کے اسباق کے متعلق ہوگی۔ جنرل نالج میں ہمارے اسباق ختم ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔